یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہر کشیدہ راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سب مل کر کہو لبیک یا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وبسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله على محمد. قرآن مجید میں سورہ انعام کی یہ آیت کریمہ 162 اور 163 نمبر کی آیت، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو کر آپ کے وسیلے سے انسانوں کو طرز بندگی سکھایا جا رہا ہے اور توحیدی زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کہو کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کے سب اس رب کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جو بہترین طریقے سے انسان کی تربیت اور تدبیر کرتا ہے، نہ صرف انسان کی بلکہ پوری کائنات کی۔ اور تربیت کے معنی آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی گئے، یعنی ناقص کو کامل بنانا۔ ایک ماں بھی اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ
اپنے کمزور اور ناقص بچے کو جو ابھی جسمانی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے جس حیثیت سے اس کے اندر جو جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کر اسے کامل کر دینا، اسے پرفیکٹ کر دینا۔ استاد آتا ہے علمی کمی کو دور کر کے اسے مکمل کرتا ہے، ماں باپ ابتدا میں اس کی جسمانی کمیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم جو کمزور ہے، جسم جو ناقص ہے، ناقص یعنی پرفیکٹ نہ ہونا، نہ کہ کسی اعضاء کا کم ہونا، یعنی ایک جسم جو اس میں طاقت نہیں ہے، جو اس میں توانائی نہیں ہے، اس کے اندر تربیت کے ذریعے سے وہ توانائی پیدا کر دینا۔ پہلے عرض کیا کہ تربیت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے، تربیت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ ہر ناقص چیز کو مکمل ہونے کے لیے، بڑھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ کام پروردگار نے کیا ہے۔ اصل تربیت کا کام اللہ کی ذات کر رہی ہے، اسی لیے بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، جہاں بھی کوئی چیز، کوئی بھی ناقص چیز کامل ہوتی ہوئی نظر آئے، بے اختیار انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ایک پھول معمولی کلی سے پھول بن گیا اور پھول سے پھل میں تبدیل ہو گیا، پھر یہ کھٹا پھل میٹھا بن گیا، پھر یہ لذیذ بن گیا، یہ اتنے مراحل طے کر رہا ہے، تو بے اختیار انسان اسے دیکھ کے کہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اس پھل کی بھی تربیت کرنے والی ذات پروردگار ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے فقط اس بات کا وسیلہ بنایا ہے کہ اسی کا پانی اٹھا کر اس درخت کی جڑوں میں ڈال دو، پھر دھوپ بھی وہی دے گا، زمین بھی وہی دے گا، مناسب ہوا بھی وہی دے گا، تمام ضرورت کے سامان وہی دے گا، تاکہ یہ ناقص درخت اور یہ ناقص پھل ایک خوبصورت میٹھا لذیذ پھل بن کر تبدیل ہو جائے۔ اسے بھی تربیت کی ضرورت ہے، اسے بھی اللہ کی الحمدللہ رب العالمین۔ جس پر نگاہ پڑے، جس چیز کو کامل ہوتے ہوئے دیکھو، بے اختیار کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سلیقہ سکھائے گا، مثلا خاص کر جب ماہ رمضان میں دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، کتنی بار کہتے ہیں الحمدللہ۔ وہ بے اختیار دعا ہے، وہ خدا کی جو تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اس پر حمد ہے اللہ کی۔ ایک ایک نعمتوں پر سورہ افتتاح میں ایک ایک نعمتوں کا ذکر اور نعمتوں پر حمد جو ہوتی ہے وہ بے اختیار ہی ہونا چاہیے۔ تو جو فرما رہے ہیں حمد پروردگار وہ بے اختیار، یعنی جب بھی کوئی چیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے اور بہتر ہو کر نظروں کے سامنے آئے، بے اختیار انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی سورہ حمد پڑھ رہا ہو تو اتنی ساری تربیت کے نمونے اس کی نظروں کے سامنے ہوں، اور پھر کہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد کرنا ایک معمولی حمد سے بہت زیادہ فرق کرتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات لامحدود، ان لمیٹڈ ذات، ان لمیٹڈ ذات کے لیے لمیٹڈ حد، لمیٹڈ حمد اس کے لائق نہیں ہے۔ نامحدود خدا کے لیے محدود حمد کرنا یہ تو اللہ کے لائق نہیں ہوئی، یعنی ضرورت کسی کی کچھ اور ہے اور اس کو ایک بہت چھوٹی سی چیز دے دی جائے، وہ تو اس کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو لامحدود ہے اس کے لیے محدود حمد کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اس لیے اگر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں، لہذا جب حمد بھی کریں تو لامحدود حمد۔ یہ جو جملہ خطبے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لا منتہا لحدی، وہ حمد کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں، خطبے میں جو عرض کیے جاتے ہیں، لا منتہا لحدہ ولا غایۃ لعددہ، نہ اس کی عدد کو کوئی شمار کر سکتا ہے، نہ اس کی حد کو ایسی حمد، لامحدود۔ یہ جو ایک جملہ جو کبھی کبھی کہتے ہیں اور نہ کہیں تب بھی، اگر زبان سے نہ کہیں تب بھی انسان متوجہ رہے اس جملے کی طرف کہ ہماری حمد نامحدود ہے، لہذا کبھی کبھی نماز میں سن لیتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلہ، کتنی حمد؟ اتنی حمد نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ حمد کافی نہیں ہے۔
اتنی حمد کی جتنا جس کا وہ اہل ہے، اس لیے کہ میں جتنا بھی سوچوں گا اس کی حمد وہ ناقص ہوگی، کیونکہ میرا ذہن ناقص ہے۔ اپنے ناقص ذہن سے ناقص چیزیں سوچیں، ناقص حمد بھی سوچیں گے، لہذا ان لمیٹڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کہہ دے گی میں تو نہیں کر سکتا پروردگارہ، جس کا تو لائق ہے وہی حمد کرنا چاہتا ہوں، تیری نعمتیں بھی بے انتہا ہیں، تیری تربیت کے سامان بھی بے انتہا ہیں، میں ان تمام نعمتوں پر کیسے تیری حمد کروں؟ جو بھی حمد ہے وہ لامحدود ہے، جس کا تو اہل ہے۔ اور ہماری حمد کی کیا حیثیت جب امام امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات اس مقام پر جب امام آتے ہیں تو امام بھی یہی جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الحمدللہ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ تمام حمد ہے اس پروردگار کی کہ لا یبلغ مدحتہ القائل، حمد کرنے والے اس کی حمد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کوشش کرنے والے معمولی انسان نہیں، انتہائی کوشش کرنے والے بھی اس کی حمد کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ لا یودی حقہ المجتہدون، حق نہیں ادا ہوتا اس کا، حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی توحید کا وہ مقام کہ جس کو خود جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف دیکھو، جب بھی کسی چیز کی طرف نظر پڑے تو کون سی نظر پڑے؟ امام فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی مجھے اللہ کی ذات نظر آئی، خدا نظر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی نظروں کے سامنے آتا ہے سب سے پہلے نظر یہاں جاتی ہے کہ کون ہے جو اس کو اتنا حسین بنا رہا ہے، کون ہے جو اس کو اتنا لذیذ بنا رہا ہے، کون ہے جو اس کو اتنا خوبصورت بنا رہا ہے، کون ہے جس نے اتنی خوشبوئیں پیدا کر دی ہیں، کون ہے ذات جس نے زمین سے، ایک معمولی سی زمین سے، خاک سے، مٹی سے اور پانی سے، کہ اگر ساری دنیا کو اٹھا کر دے دیا جائے تو وہ کھلونے کے سوا کچھ نہیں بنا سکتے، جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں دیہاتوں میں۔ ساری دنیا کے اسکالرز کو، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے علماء کو، سب کو یہ پانی اور مٹی اٹھا کے دے دی جائے کہ بناؤ کچھ، تو چند کھلونے بنا کر توڑ دیں گے اور کچھ نہیں بنا پائیں گے۔ لیکن اسی پانی اور مٹی سے اتنی خوشبوئیں، اتنی لذتیں، اتنے رنگ، یہ سب اس ذات کے ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اس طرح بھی وہ تربیت کر رہا ہے، اس طرح بھی وہ رب ہے، ورنہ اگر صرف ایک رنگ ہوتا، اگر صرف ایک لذت ہوتی، اگر صرف ایک خوشبو ہوتی، کتنا ہی اچھی کیوں نہ ہوتی، کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوتی، تھوڑے دن بعد انسان تھک جاتا۔ دیکھ لیں کر کے، جو رنگ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے ہر طرف اپنے چاروں طرف وہی رنگ کر دیں اور وہاں سے نکلے نہیں کہ مجھے مثلا گرین رنگ پسند ہے تو اب گرین، اپنا گھر کی ہر چیز گرین، سب گرین، کپڑا خود کو بھی گرین کر لیں اور وہاں سے نکلے بھی باہر نہیں، صرف گرین دیکھیں کتنی دیر تک دیکھ پاتے ہیں۔ اتنے رنگ اللہ نے تاکہ انسان کی نگاہیں تھکنے نہ پائیں، تاکہ انسان جب ان رنگوں کی طرف دیکھے تو کسی رب کو یاد کرے، وہ یاد آئے، وہ نظر آئے۔ کتنے رنگ انسان شمار نہیں کر سکتا، کتنے رنگ انسان صرف رنگ کو اگر شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ یہ تو بچوں کو 12 14 20 22 24 رنگ دکھائے جاتے ہیں نا، یہ تو بچوں کے لیے چونکہ محدود ہے، انسان اس کو محدود دیا جاتا ہے، لیکن رنگوں کا شمار کتنے ہیں کر نہیں پائے لوگ۔ صرف تین رنگ کو ملاتے ہیں اور 3 رنگ سے کتنے رنگ بنتے ہیں سمجھو، پرنٹر میں ڈالے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے کمپیوٹر کے پرنٹر میں 3 اصلی رنگ جو ڈالے جاتے ہیں، اس رنگ سے پہلے مجھے ابھی کے نہیں معلوم تازہ، پہلے جہاں 8-9 سال پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں اس کورس کو دیکھ رہے تھے، جو استاد نے بتایا، کہا کہ ان 3 رنگوں کو مکس کر کے ابھی جو ہے 16 ملین رنگ بنتے ہیں۔ آپ کوئی بھی تصویر ڈالیں، بالکل وہی تصویر، چاہے اس میں 1000 رنگ تصویر میں کیوں نہ، بالکل وہی پرنٹ ہو کے سامنے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ رنگ تو 3 ہی تھا، اصل میں 3 ہی رنگ اس میں انجیکٹ کیا تھا،
پھر اتنے رنگ کیسے آئے؟ کیونکہ بنایا پروردگار نے اس طرح سے کہ ان رنگوں کو مکس کر دینے کے بعد اتنے رنگ سامنے آتے ہیں. 16 ملین یعنی 1,60,00,000 ابھی ان کے اندازے کے مطابق، اور بھی ہو سکتا ہے. ایک رنگ کو انسان نہیں شمار کر سکتا، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا، اس کی تمام نعمتوں کو شمار کرنا، پھر اس کی مادی نعمتوں کو شمار کرنا، مادی نعمتوں سے بڑھ کر اس کی معنوی نعمتوں کو شمار کرنا. کتنی نعمتوں پر کہے گا الحمدللہ رب العالمین، رب کی حمد ہے بے اختیار. اچھائیوں کو دیکھے تب بھی کہ الحمدللہ رب العالمین. اپنے گناہوں کو بھی دیکھ کے یہی سکھایا گیا، اپنے گناہ کو دیکھ کے کہ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ. اسی دعا افتتاح میں الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ. تمام حمد ہے اس پروردگار کی. کس بات پر؟ اس کے حلم پر. حلم کا معنی سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ؟ حلیم، بردبار ذات، یعنی اس کے سامنے سب کچھ کیا جائے، سب کچھ وہ دیکھتا رہے، اس کے لیے سب کچھ اذیت کے سامان فراہم کیا جائے. ایک انسان اس کو کھڑا کر کے ساری تکلیفیں اسے دی جائیں، تمام طریقوں سے اسے ٹارچر کیا جائے، تمام تکلیف کے سامان فراہم کیے جائیں، لیکن وہ خاموش دیکھتا رہے اور مسکرا کے وہاں سے چلا جائے. اسے کہتے ہیں حلیم، اسے کہتے ہیں حلیم انسان، بردبار انسان. یہ فضیلتیں ہیں، یہ انسانی فضیلتوں میں سے حلیم انسان ہو. دعا افتتاح میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ. تمام سب کچھ جاننے کے بعد اس قدر حلیم ذات. ابھی ہمیں اگر ایک کسی کا عیب ذرا سا جھوٹے میں بھی اگر معلوم ہو جاتا ہے، افواہوں کے ذریعے سے معلوم ہمیں ہوتا ہے، کم سے کم 1000 لوگوں کو بتاتے ہیں، پورے محلے کو بتاتے ہیں، تب ہم دوستوں کو بتاتے ہیں. عادت سی ہو جاتی ہے لوگوں کو عیب ڈھونڈنا اور عیب کو بیان کرنا، کیونکہ حلیم نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کچھ کر دیا پھر تو حق سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو میرا حق ہے بیان کرنا. اگر کسی نے میرے ساتھ کچھ کر دیا اپنے ساتھ، پھر تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو بتا دے. اگر اختیار ہو جائے، اگر میڈیا مثلا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ساری دنیا کو بتا دے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ خود کیا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حلم کا نہ ہونا. یعنی انسان حلیم نہیں ہے، یعنی انسان بردبار نہیں ہے. چاہے وہ جو بتایا گیا صحیح بھی نہ ہو، چاہے میں نے اپنے اعتبار سے اس کو برا سوچا اور اصل میں برا نہ ہو. یہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں چونکہ میرے مطابق نہیں ہے، لیکن سچ میں شاید وہ اچھی چیز ہو، لیکن اس کے بعد